حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی علم فقہ کا جاننے والا، ایک عالم 1000 عابدوں سے شیطان پر زیادہ سخت ہے۔ یعنی ایک عالم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ شیطان کے لیے 70 عابدوں سے زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور علماء کی اور علم کی فضیلت کے اوپر مبنی ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا فرماتی ہیں، اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا، یعنی اس چیز سے علم سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا کہ جس کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ عالم اپنی ذات میں مشغول رہتا ہے اور فرشتے اس کے استغفار میں مشغول رہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ یعنی ایک عالم مر جائے اور ایک قبیلہ مر جائے تو زیادہ نقصان ایک عالم کے مرنے پہ ہے جو صحیح العقیدہ سنی ہو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ان کا خون اور عالموں کی لکھی گئی سیاہی جو ہے وہ قیامت کے دن برابر ہوگی۔ تو اس سے معلوم چلا کہ علماء کی فضیلت بہت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایتیں آپ نے علماء سے سنی ہوں گی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت تم میں سے ایسی ہے کہ جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر کسی سے، یعنی ایک عالم کی فضیلت تم میں ایسی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت جو ہے وہ ستاروں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ صراط الجنان ہے، اور اس کے اندر کچھ علماء کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ صفحہ نمبر اس کا جلد نمبر 10 ہے اور پیج نمبر اس کا ہے 47۔ فرماتے ہیں کہ علماء زمین کے چراغ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وارث ہیں، یعنی علماء جو ہیں وہ زمین کے چراغ ہیں۔ اور فرمایا کہ عالم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، اور سوراخ میں رہنے والی چیٹیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور اہل جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا تو جنت میں رہنے والی عوام عالموں سے پوچھے گی کہ اب ہمیں کیا چیز طلب کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمیں ہر چیز دے گا تو ہم یہاں کیا چیز مانگیں، جنت میں ہم کس چیز کی خواہش کریں، تو عالم ان کو گائیڈ کریں گے جنت میں بھی کہ آپ کو کیا چیز مانگنی چاہیے۔ اور قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ علماء بھی شفاعت کریں گے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ علماء کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور ایسے لوگ جو علماء پر کہ اب تمہاری ہمت نہیں ہے، تمہاری اوقات نہیں بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کے نوجوان ہوں یا علماء ہوں وہ با ادب اور با اخلاق ہوتے ہیں، اس لیے وہ کبھی کسی عالم کے لیے صحیح العقیدہ سنی عالم کے لیے ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فرمایا کہ عالم دین کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، اور فرمایا کہ مومن عالم اور مومن عابد یعنی ایک عالم اور ایک عابد سے 70 درجے زیادہ جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی علم فقہ جاننے والا۔ لہٰذا علماء اکرام کے لیے ایسی زبان کا استعمال کرنے والا شخص کسی صورت سننے نہیں ہو سکتا، اور جو یہ کہے کہ تمام فرقے ایک ہو جائیں، سبھی فرقے جہنم میں جائیں گے، لہٰذا دامن مصطفیٰ کو تھامیں۔ تو دامن مصطفیٰ کیا ہے؟ وہی ایک گروہ جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور مرزا کی حمایت میں ان صاحب کے بیان آپ نے سنی لیے ہوں گے۔ اسی طرح علماء پہ بد زبانی کرنا، ان سے بغض رکھنے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر اس کا 381 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بغیر ظاہری سبب علماء سے بغض رکھے، یعنی کسی بھی عالم دین سے بغیر ظاہری سبب بغض رکھے تو اس پہ خوف ہے کہ وہ کفر پر مرے گا۔ اور نیچے ایک حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی بے ادبی کرنے والا شخص کھلا منافق ہے، یعنی وہ اعلانیہ منافق ہے کہ جو ان 3 کی توہین یا بے ادبی کرے۔ ان میں سے ایک ہے عالم دین کی بے ادبی یا توہین کرنے والا شخص کھلا منافق ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس کے علاوہ فرمایا کہ بوڑھے شخص کی یعنی ایسا شخص کہ جو بوڑھا ہے اس کی توہین کرنے والا کھلا منافق ہے، اور ایک حاکم جو عادل حاکم ہو یعنی انصاف پسند حاکم ہو، اس شخص کی توہین کرنے والا یا اس کی بے ادبی کرنے والا وہ شخص کھلا منافق ہے۔ تو علماء کے لیے یہ کہ جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، مقابلے کے لیے ڈر گئے وغیرہ وغیرہ، یہ علماء سے بغض اور ان کی نفرت دکھاتا ہے اور یہ منافق ہونے کی ایک علامت درشاتا ہے۔ اب آپ سارے معاملات اور بیانات سے ان صاحب کے بارے میں نظریہ، عقیدہ اور سب چیزوں سے واقف ہو گئے ہوں گے جن کے جواب ہم نے ریفرنس کے ساتھ دے دیے۔ اب آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھیے۔ اب ہم اپنے کچھ عزیز کریٹروں کی بات سنتے ہیں کہ ان کا 75 سنت چیلنج کو لے کر کیا خیالات ہیں، کیا تاثرات ہیں۔ مظفر روحانی بھائی کا 75 ڈیز سنت چیلنج والا ویڈیوز آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا۔ بھائی دل سے سلام ہے آپ کو، کیا کانٹینٹ بنایا آپ نے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے۔ آپ نے ڈیلی بلاگ کے ذریعے لوگوں کو جو دین اسلام کی طرف بلایا، ایک ایک کر کے سنت کے بارے میں بتایا بہترین انداز میں، دل خوش ہو گیا بھائی آپ کا ویڈیو دیکھ کے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، ایسے ہی ویڈیوز بناتے رہیے بس۔ اب ان ولاگر سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ آخر ان صاحب کو پروموشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگرچہ لاکھ مان لیا جائے کہ آپ کو لفظ بریلوی سے اختلاف ہے، آپ خود کو بریلوی کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں یا آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو انجینئر مرزا کا فالوور ہونے کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت پر زبان درازی بھی کرتا ہو، ایسے شخص نے صرف آپ کی تعظیم کری تو آپ نے اس کی ویڈیو کو اپنی ویڈیو میں لگا کے اس کو پروموشن دیا۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ویڈیو مانگی گئی ہے یا خود نے بھیجی ہے۔ بہرحال ایسے صلح کلی لوگوں کو، ایسے منافق صفت لوگوں کو پروموٹ کرنے کا بلاگر صاحب کا کیا معاملہ ہے، یہ آپ یوزر ہی کمنٹ کے اندر پوچھیں اور بتائیں کیا یہ ویڈیو پروموشن والی یہ کلپ کٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور قوم سے آ کے اس معاملے میں توبہ رجوع بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو انجانے میں پروموٹ کیا کہ جو علماء اہل سنت کے لیے ایسا نظریہ رکھتا ہے، حق اور باطل کو ملانے کا نظریہ رکھتا ہے، تو کیا مجھے اس کی کلپ پروموٹ کرنا درست تھی یا نہیں؟ یہ سوال عوام خود کمنٹ کے اندر پوچھے، کیونکہ مجھے امید نہیں ہے کہ اس کا جواب آئے گا یا یہ کلپ بیچ میں سے کٹ ہوگی، لیکن آپ اس کلپ کو دیکھ کے خود فیصلہ کر لیں کہ کیوں لفظ بریلوی کہنے سے لوگوں کو اختلاف ہے، کیوں لوگ اپنے آپ کو کھل کے بریلوی نہیں کہتے، صرف سنی پہ آ کے اٹک جاتے ہیں، کیونکہ ایسا کہنے سے وہ لوگ کہ جن کا تعلق مسلک اعلیٰ حضرت سے نہیں ہے وہ فالوور لسٹ سے کم ہو جائیں گے۔ فقط ان کو جوڑے رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو یہ اختلاف بریلوی لفظ سے آج کل ہونے لگا ہے۔ دوسرا ثبوت میں اس کا جیتا جاگتا آپ کو اور دے دوں، ابھی لیٹسٹ اجمیر شریف کے ایک بلاگ آیا ہے جس کے اندر سارے معاملات بالکل حق بیان کیے گئے کہ سجدہ وغیرہ کرنے کے تعلق سے، خرافات کے تعلق سے اور سجدہ تعظیمی کے تعلق سے سب کچھ حق بیان کیا گیا، لیکن اس کے اندر ایک جملہ یہ بولا گیا کہ اس کے بعد میں غریب نواز کے آستانے پر غریب نواز کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ بالکل صحیح اور حق ہے، لیکن فالوور کمنٹس کے اندر یہ جاننا بھی چاہ رہے تھے کیا ڈائریکٹ غریب نواز یا کسی ولی سے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کسی بلاگ کے اندر اس چیز کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں ایسی جھول والی بات کرنا کہ جس کے اندر 24 نمبر اور سنی جن کا کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہے وہ سب آ کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، آپ کہیں گے کہ جی مزار پہ فاتحہ پڑھنا، وہ 24 نمبر والے بھی بول دیں گے ہمیں اس میں اختلاف نہیں، وسیلے سے دعا کرنا وہ بھی یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں اس میں اختلاف نہیں، لیکن جس چیز میں اختلاف ہے اس چیز کو ویڈیو میں بولنے سے ہمیشہ بچا جاتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے یہ تو خیر عوام ہی پوچھے گی تو جناب جواب دیں گے، ہمارے سوال سے تو شاید وہ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ولاگر اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو مزار پہ جا کے دعا کرتے ہیں، پھر کمنٹ کے اندر جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ دعا مانگنی چاہیے ولی اللہ سے، تو وہاں پہ ان کا جواب کا کوئی رپلائی نہیں ہوتا، اور ویڈیو کے اندر بھی اس طرح گول باتیں کی جاتی ہیں کہ وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں جس میں اختلاف نہیں ہے، اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن مسئلہ اس اختلاف کا ہے کہ جس کو بیان کرتے کے ساتھ ہی وہ فالوور ہٹ جائیں گے جو ڈائریکٹ دعا مانگنے کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو آئی تھی جو مجھے ایک صاحب نے بھیجی تھی کہ ولی اللہ کی مزار پہ چادر یا پھول وغیرہ چڑھانے کے تعلق سے، اس کی کمنٹ سیکشن کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مزار پہ جا کے فاتحہ کرنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن کیا مزار والے سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے نہ ویڈیو میں کہا جاتا نہ کمنٹ میں کہا جاتا، وجہ صرف ایک ہی ہے کیونکہ ایسا کہنے سے جو خود کو سنی کہنے والے دوسرے لوگ بھی آج کل سنی کہلاتے ہیں، وہ لوگوں کی چھٹنی ہو جائے گی اپنے فالوور لسٹ سے، اور جو کہ اکثر بلاگر نہیں چاہتے کہ ہمارے فالوور کم ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی بات ہو کہ جس میں پکڑ بھی نہ ہو اور سب کا اس پہ اتفاق بھی ہو جائے، پھر چاہے وہ صلح کلی لوگ ہوں یا کیسے بھی لوگ ہوں۔ اور آپ ان کی فالوور لسٹ کے اندر دیکھیں گے کہ اسی لیے اکثر صلح کلی ٹائپ صفت زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ باتیں کھل کے بیان نہیں کی جاتی کہ جو کرنے کی ضرورت ہے۔
ورنہ آپ پوچھ لیں کسی ویڈیو کے اندر اگر یہ بتایا ہوگا کہ ڈائریکٹ ولی اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، تو کیا ان تمام باتوں پہ سوال نہیں بننا چاہیے کہ مرزا کے اسٹوڈنٹ کو پرموشن دینے کی، اور وہ بھی ایسا اسٹوڈنٹ کہ جس کا نظریہ بالکل صلح کلی ہونے کا ایک دم لوگوں پہ ظاہر ہو، جو حق اور باطل کو ملانے پر بالکل آگاہ رہتا ہو۔ یہ ایک کلپ آپ اور دیکھیے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی موت ہو چکی ہے، جس پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بدنام کرنے میں لگ گئے ہیں، تو اللہ سے لو لگا لو اور دل میں اپنے نبی کی محبت کو بسا لو اور فرقے کے اس چشمے کو توڑ ڈالو اور قرآن اور نبی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی یہ ولاگر صاحب کس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برا کہہ رہا ہے، یعنی طارق جمیل کو برا کہہ رہے ہیں، تو طارق جمیل بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ اب مسلمان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شخص پوری زندگی سنی مسلمانوں کو بدعتی، قبر پوجنے والا اور مشرک کہتا رہا اور مزار کی حاضری کو بدعت اور شرک کے فتوے جو لگاتے رہے، وہی اپنے بیٹے کی میت کے اوپر جب قبر کے اوپر پھول ڈالنے لگا، تیجا کرنے لگا، 40واں کرنے لگا اور قرآن خوانی کرنے لگا، تو مسلمانوں کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس سے سوال کرے کہ جس فعل کے لیے، جس کام کے لیے تم ہمیں زندگی بھر مشرک کہتے رہے، بدعتی کہتے رہے، اب وہی سارے شرک اور بدعت کے کام تم کرتے ہو۔ یعنی جب تک وہ شخص مسلمانوں کو گمراہ، بدعتی، مشرک کہتا رہا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، جب تک یہ ولاگر صاحب خاموش تھے، لیکن جب مسلمانوں کا ان سے پوچھنے کا، مطالبہ کرنے کا نمبر آیا کہ بھائی اب یہ سب کام تم کر رہے ہو، یہ سارے تو بدعت اور ناجائز کام تھے کل تک، یہ سارے تو شرک والے کام تھے، تو ولاگر صاحب ان کی حمایت میں آ کے بولتے ہیں کہ آپ کیا فرقے کا چشمہ ہٹا لینا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ فرقے کا چشمہ ہٹانے سے کیا مراد ہے؟ کیا سب کو ایک ہو جانا چاہیے حق اور باطل کو؟ کیا سب کو عقائد کا اختلاف بھولنے کے بعد سب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دینا چاہیے؟ آپ کو طارق جمیل کی حمایت میں ایسی کیا سوجی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برا کہتا ہے؟ یہی آپ کی باتیں ہیں کہ جو اہل سنت ہونے میں شک شبہ پیدا کرتی ہیں عوام کو۔ اگرچہ ہم آپ کو سنی ہی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے یہ حرکات اور سکنات بتاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ آپ کا یہ جملہ کہ فرقہ واریت کا چشمہ ہٹانا چاہیے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برا نہیں کہنا چاہیے، یہ کسی سنی عالم کا جملہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، وہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ کو پرموٹ کرنا، یہ تو نہایت بے شرمی والی بات ہے۔ اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں۔ بچے اور بڑے سبھی کے لیے۔ زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔